اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور انسان پر اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے، وہ اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ احسان کے درجے پر کام کرے۔ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، فرشتے جان نکالنے کے لیے آ چکے ہوتے ہیں، تو اس کے رشتہ دار بھی اس کے پاس ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کی جو شہ رگ ہے، شہ رگ اگر انسان کی کٹ جائے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں اس شہ رگ سے بھی انسان سے زیادہ قریب ہوں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ پکارے تو بندے کو دوڑا ہوا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے اعمال کی باز پرس کرے گا اور مجھے اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، یہ سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ انہیں یہ بات بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں؟ سورہ الواقعہ میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، فرشتے جان نکالنے کے لیے آ چکے ہوتے ہیں، تو اس کے رشتہ دار بھی اس کے پاس ہوتے ہیں اور گھر والے بھی پاس میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس موقع پر ہم ان لوگوں سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس شخص سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور انسان پر اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے، وہ اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ احسان کے درجے پر کام کرے۔ جو لوگ احسان کے درجے پر کام کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم از کم اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو بندے کا اگر یہ احساس بندے کو ہو جائے کہ میرے ہر عمل پر اللہ کی نگرانی ہے، اور نگرانی نہیں ہے بلکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے اعمال کی باز پرس کرے گا اور مجھے اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ آپ میرے بندوں سے بتا دیجئے، میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میں ان سے قریب ہوں، اور سورہ قاف میں فرمایا کہ کتنا قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کی جو شہ رگ ہے، شہ رگ اگر انسان کی کٹ جائے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں اس شہ رگ سے بھی انسان سے زیادہ قریب ہوں۔ کیوں؟ آگے فرمایا گیا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بلکہ جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ ہم جب کوئی ہمیں دنیا میں کوئی بڑا انسان ہے، چھوٹا انسان ہے، جس کا ہم احترام کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، یا جس سے ہم خائف رہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، اگر وہ ہمیں پکارتا ہے تو ہم دوڑے ہوئے چلے جاتے ہیں، بتائیے کیا کام ہے، کس وجہ سے بلایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یا ایھا الانسان، انسان کو خطاب کیا ہے کہ اے انسانوں، یا ایھا الناس سے خطاب کیا ہے۔
کہ تمام یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اے ایمان والو۔ اے ایمان والو جب کہیں کہا جائے تو انسان کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی خاص بات ہے جو ایمان والوں سے فرما رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا ہے، بلکہ تمام بندے اس کے مخاطب ہیں، تمام انسان اس کے مخاطب ہیں کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں ان سے قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، اور سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ جواب بھی دیتا ہوں۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیک کہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ پکارے تو بندے کو دوڑا ہوا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے جو مجھ سے کہا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو جگہ جگہ پکار رہا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین تشریح فرمائی ہے، آپ کے قول اور فعل، آپ کی حدیث اور سنت موجود ہے، اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، کس طریقے سے ہماری معاشرتی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اور یہ سارے جو انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں جو بھی اعمال ہوتے ہیں انفرادی اور اجتماعی، وہ کس طریقے سے انجام دیے جائیں، اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین تشریح فرمائی ہے۔ تو بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ کبھی کبھی مایوس ہونے لگتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے جب اس دعا میں تاخیر ہوتی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے طرف بھیجا تھا، بنی اسرائیل پر وہ مظالم ڈھا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھ پر بل پڑے گا یا مجھے قتل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ، تم میری نظر میں ہو، یعنی فرعون جو کچھ کرنے والا ہے وہ بھی میری نظر میں ہے اور تم بھی میری نگرانی میں ہو۔ تو ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، بندہ چاہے اچھی حالت میں ہے چاہے خراب حالت میں ہے، اس کے پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے یا خوشحالی میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ یوسف علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ بتائیے آپ جس پریشانی میں ہے اس میں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بہت بہترین بات فرمائی تھی، یہ فرمایا تھا کہ جس اللہ کی طرف سے تم بھیجے ہوئے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، کیا وہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے میرے بارے میں کہ میری کیا حاجت ہے، میری کیا ضرورت ہے؟ تو میں تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں کس حالت میں ہوں، میری کیا ضرورت ہے۔ تو بندے کا یہ اگر بندے کی کیفیت ہو جائے کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ میرے اوپر جو بھی حالات ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے تو اس کی ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن جو ہم دعا میں جب تاخیر ہوتی ہے تو بندہ پریشان ہونے لگتا ہے، مایوس ہونے لگتا ہے۔ تو بندے کی دعا یا تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اگر اس کے حق میں وہی بہتر ہوتی ہے تو وہی اس کو دے دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی ہے تو کوئی پریشانی کوئی مصیبت اس کی جو ہے وہ اس سے دور کر دی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب میدان حشر میں بندہ پہنچے گا اور اس کے سارے اعمال اس کے سامنے، اس کی جو بھی دنیا میں اس نے کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اسے بتا دے گا کہ تم نے دنیا میں یہ نیک عمل کیا تھا، اس کا یہ بدلا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے سے یہ فرمائے گا کہ تم فلاں موقع پر پریشان تھے، تم نے مجھ سے دعا کی تھی، وہ میں نے تمہاری پریشانی کو حل کر دیا تھا، اور پھر تم نے ایک موقع پر مجھے پکارا تھا، تم پریشانی میں تھے، میں نے وہ پریشانی دور کر دی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے بندے کی پریشانی اور مشکلات کا ذکر کرے گا، اور بندہ اس پہ یہ کہے گا کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ میں بہت پریشانی میں تھا، بہت اچھا کیا کہ میری پریشانی دور کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا کہ فلاں موقع پر تم پریشان تھے، تم نے مجھے پکارا تھا، تم نے مجھ سے دعا کی تھی اس پریشانی کے حل کے لیے، لیکن وہ تمہاری پریشانی اس وقت دور نہیں کی گئی تھی۔ پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا، اس طرح کی مشکلات اس سے گنائی جائیں گی، اور بہت ساری وہ نیکیاں جب دیکھے گا، انبار دیکھے گا نیکیوں کا، تو بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو میری دعائیں انہیں دنیا میں قبول کر لی تھی، وہ کو قبول کر لی تھی، وہ بھی یہیں کے لیے رکھی جاتی تھی۔ تو بندے کی دعا جب وہ دل سے دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے دعا مانگتا ہے،
اور اس امید کے ساتھ دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ضرور فریاد سنے گا، تو اللہ تعالیٰ یا تو وہ چیز دے دیتا ہے، یا پھر کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اس کو سیو کر لیتا ہے اس بندے کے لیے۔ لیکن کس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا؟ ایک تو حرام مال کھانے والے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، دوسرے یہ کہ جو غفلت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دل نہیں جڑا ہوا ہے، تو ایسے بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ دعا جو ہے دل کی دھڑکن کا نام ہے، یعنی جو انسان کہہ رہا ہو اپنی زبان سے، دل میں بھی اس کی وہی چیز ہونی چاہیے، پورے اپنی جو ہے دل دماغ سب کچھ حاضر ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں۔ اس انداز میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک اس شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو بہت زیادہ جلد بازی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو منصوبے بنتے ہیں وہ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو منصوبے ہوتے ہیں 2 سالہ ہوتے ہیں، 4 سالہ ہوتے ہیں، 5 سالہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کوئی منصوبہ 10 سال کا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں سینکڑوں سال اور ہزاروں سالوں پر جو ہے منصوبے جو ہیں وہ مشتمل ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جو دعا مانگی تھی، وہ آپ کو معلوم ہے کہ 100 سال 2 سال 4 سال 400 سال میں دعا قبول نہیں ہوئی تھی، بلکہ 4000 سال لگ گئے اس دعا کے قبولیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے 4000 سال کے بعد کو دعا قبول کی، اور کس کی دعا قبول کی ہے؟ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے اس امت کے لیے بھی دعا کی تھی، اور اس امت کے لیے ایک ایسے نبی کی دعا کی تھی جو ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دے، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کی زندگیوں کو سنوارے۔ تو یہ دعا جو اللہ تعالیٰ سے کی تھی وہ 4000 سال کے بعد شرف قبولیت پاتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ تو جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو مایوس ہو جاتا ہے اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں اللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل حلال کی ضرورت ہے، حرام مال سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑی خرابی جو پیدا ہو گئی ہے، آج کی دنیا کا جو سب سے بڑا دجال ہے وہ پیسہ ہے، دولت ہے، کہ وہ دولت آنا چاہیے چاہے وہ جس راستے سے آئے۔ جب دولت آ رہی ہوتی ہے تو انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ کس راستے سے آتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں سے بھی ہماری جو معاش ہے، ہماری جو معیشت ہے، اس میں حرام مال شامل نہ ہونے پائے، کیونکہ حرام مال سے جو جسم بنتا ہے، جو خون کے قطرے بنتے ہیں، اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہے لو لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور وہ انسان کے دل میں جو وسوسے ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ وہ وسوسوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔